السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وعلماء ملتہ وأولیائہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك، وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ معزز سامعین اکرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا، اور آج ماہ رمضان المبارک کے پہلے مبارک اس جمعہ کے موقع پر ہم اور آپ کو اسی کے گھر میں، اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ ماہ مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا۔ اس ماہ مبارک کے ہر آن ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں پر کرم کی برسات نازل کرتا ہے۔ خالق کائنات
کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے، یعنی امت محمدیہ سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے، تم پر بھی اسی طرح سے روزوں کو فرض کیا گیا۔ لعلکم تتقون، کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ یقیناً یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کا ڈر تمہارے اندر آ جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف تمہارے اندر آ جائے، اور پھر اپنی زندگی کو اسی طرح سے لے کر تم رمضان کے علاوہ بھی چلتے رہو۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی یہ مہینہ ہمارے لیے پریکٹس رکھ دیا۔ یہ مہینہ میں شیطان کو قید کر دوں گا، جو تمہارا دشمن ہے، زنجیروں سے جکڑ کر سمندروں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، شیطان کو جیسا ہی چاند دکھتا ہے تو بڑے بڑے جتنے شیاطین ہوتے ہیں وہ تمام شیاطین کو اللہ تبارک و تعالی زنجیروں میں جکڑ کر سمندر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، تاکہ یہ بندوں کو کسی بھی طرح کا کوئی خلل نہ لانے پائے۔ اور بندے جب پریکٹس کرتے ہیں تو ان کے پریکٹس میں کوئی آڑ نہ ہو، اور بندے اچھی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اب رہا نفس، انسان کا جو دشمن ہے، ایک ہے شیطان، ایک ہے نفس۔ اب وہ نفس کو مارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو رکھ دیا۔ وہ روزہ ایک ایسا بہترین ذریعہ ہے جو نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے، نفس کو قابو میں لا سکتا ہے، نفس کو مارنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھیں عزیزان محترم، روزہ کن پر فرض ہے؟ ایمان والوں پر فرض ہے۔ یوں تو بے شمار اس کے فضائل کو ذکر کیا گیا احادیث کریمہ کے اندر، صوفیان کرام کے اندر۔ روزہ جیسا جسم کا ہوتا ہے ویسا ہماری روح کا بھی روزہ ہوتا ہے، اور ہمارے قلب و نظر کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ ہمارے سر سے لے کر پیر تک ہر عضو کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو روزہ فرض کیا گیا تو وہ ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے۔ یہ صوفیان کرام نے ایک ایک چیز کو بالکل کھول کھول کر بیان فرما دی ہے۔ لیکن شریعت کا روزہ کیا ہے؟ شریعت کا روزہ ہے، روزے کی تعریف فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں، 3 چیزوں سے رک جانا۔ روزے کے معنی کیا ہے؟ صیام، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے رک جانا۔ تو کس سے رکنا؟ تو فقہاء کرام اس کی تعریف بیان فرماتے 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے رک جانا ایمان والوں کے لیے ضروری ہے۔ ایک، کھانا ترک کر دینا، بالکل چھوڑ دینا، جیسا ہی سحری کر لیے، وقت ہو گیا، اس کے بعد آپ نے کھانے کو چھوڑ دیا، پینے کو چھوڑ دیا، کسی بھی طرح کا ایک ذرہ گھٹ بھی اندر جانے سے بچانا۔ اور اگر اسی لیے وضو کے اندر روزے کی حالت میں غرغرہ کرنے سے منع کیا گیا۔ اب آپ روزے سے نہ ہو تو جیسا کلی کرتے ہیں تو غرغرہ بھی آپ اس کے اندر کریں، لیکن روزے کی حالت میں غرغرہ کرنے سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ غرغرہ کرنے کی وجہ سے وہ پانی کا ایک بوند بھی اگر تمہارے اندر چلے جائے تو جانے کی وجہ سے تمہارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے منع کیا گیا کہ تم روزے کی حالت میں مت کرو۔
تو کھانا پینا، اور ایک ہے جماع سے رک جانا، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی سے تمام نفسانی خواہشات کو پوری مت کرنا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے حلال قرار دے دیا، وہ راتوں کو اپنی خواہش کو پوری کر سکتے ہیں، اسلام نے منع نہیں کیا۔ پہلے رمضان المبارک کی راتوں میں بھی منع تھا، لیکن اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور اپنے اس قصور کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم آ گیا احل لکم لیلۃ الصیام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے دن راتیں تمہارے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی راتیں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حلال کر دیا، تم اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کر سکتے ہیں، اسلام نے منع نہیں کیا۔ لیکن روزے کی حالت میں یہ 3 چیزوں سے رک جانا، یہ شریعت کا روزہ ہے۔ اب طریقت کا روزہ کیا ہے کہ ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو جیسا جسمانی طور پر بچا رہے ہیں، ویسا ہمارے دلوں میں وسوسے خیالات کو آنے سے بچاتے رہنا، اپنے باطن کو اتنا صاف رکھنا کہ ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی بغض، کوئی عناد، کوئی دشمنی، کوئی کینہ، کپٹ، حسد، تکبر، یہ ساری چیزوں سے اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنا، اپنی روح کو پاک و صاف کرنا، یہ طریقت کا روزہ ہے۔ تو یہ سارے گندگیوں سے پاک و صاف کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ شریعت کے روزے کے ساتھ ساتھ ہمارے طریقت کا روزہ بھی ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے یہی چاہتا ہے، جیسا تم شریعت کا روزہ رکھ رہے ہو تمہارے لیے طریقت کا بھی روزہ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ رکھنا بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے روزے داروں کے لیے حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو بندہ ایمان کی حالت میں، ایمان شرط قرار دیا گیا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے اجر و ثواب سے مالا مال کرے گا، میں رب کو راضی کرنے کے لیے رہوں گا، تو اس خیال سے بندہ جب روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں، حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبی، پروردگار عالم اس بندے پر ایسا کرم کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ گناہ کون سے معاف ہوتے ہیں؟ اس پر محدثین اکرام بیان فرماتے ہیں جتنے انسان سے صغیرہ گناہ ہو چکے، یعنی چھوٹے چھوٹے جو بھی گناہ ہیں وہ ہو چکے ہیں، جو حقوق العباد میں سے نہ ہو، یعنی بندوں کے حقوق میں سے نہ ہو، تو ایسے جتنے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کرم سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جب بندہ روزے دار بندہ ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے، حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے وہ دنیا کے اندر جنم لیا ہے، تو اتنا پاک و صاف روزہ انسان کو بنا دیتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، ایمان والوں پر روزے کو فرض کیا گیا، اسی لیے آپ دیکھیں گے کوئی غیر آ کر روزہ رکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے؟ دنیا کا فائدہ دے دیتا ہے، اس کے کاروبار میں برکت ہونا یا اس کے زندگی کے معاملات میں ترقی ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کو کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ سارا رمضان مسلمانوں کے ساتھ روزہ رکھے، مسجد میں آ کر اپنی پہچان کو چھپا کر نماز بھی پڑھے، تب بھی اس کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔
وجہ کیا ہے؟ وہ بھی تو مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، سحر کر رہا ہے، نماز تراویح پڑھ رہا ہے، لیکن ایمان اس کے پاس نہیں ہے۔ ایمان ہونا شرط ہے، جب ایمان اس کے اندر آتا ہے تبھی اس کا روزہ قبول ہوتا ہے، اس کا نماز تراویح کا پڑھنا قبول ہوتا ہے، اور دیگر عبادتیں کرنا اس کے لیے قابل قبول ہے، ورنہ اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے فرض کیا، یہ کیسی فرضیت ہے؟ اگر کوئی شخص اس کا انکار کر دے، روزہ فرض نہیں کہہ دے، یا پھر یہ کہہ دے کہ روزہ ایک عمر کے بعد بوڑھے لوگوں کے لیے یا جو 5 وقتہ نماز پڑھنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے فرض ہے، مجھ پر فرض نہیں، اگر کوئی انکار کر دے تو سیدھا سیدھا اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اسلام کے اندر جس کے اندر تینوں چیزیں پائی جائے اس پر روزہ فرض ہے۔ سب سے پہلے مسلمان کا ہونا، اور دوسرا عاقل کا ہونا، یعنی عقل والا۔ پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے، مجنون پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اچھا خاصا تھا، کوما میں چلا گیا، 6 مہینے 1 سال گزر گیا، یا پھر رمضان کے مہینے میں آنے سے پہلے یا کوما میں چلا گیا، اس کی حالت یہی ہے، تو شریعت کی طرف سے اس کے لیے دباؤ نہیں ہے کہ یہ کوما میں ہے، اس پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے، یہ نہیں رکھے گا تو یہ گناہگار ہو جائے گا۔ نہیں، وہ کوما میں جانے والے انسان کے لیے روزہ فرض نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے اچھا خاصا تھا، لیکن اس کا دماغ ایسا ہو گیا کہ وہ پاگل ہو گیا، روزہ اس پر بھی فرض نہیں ہے۔ تو روزہ رکھنے کے لیے تینوں چیزیں اس کے اندر پائی جانا ضروری ہے۔ ایک، سب سے پہلے مسلمان ہونا، دوسرا عاقل، عقل والا ہونا، بے عقل پر روزہ فرض نہیں، اور تیسرا بالغ ہونا۔ بالغ ہونے سے پہلے روزہ رکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر و ثواب دے دے گا۔ ماں باپ بچوں کو روزہ رکھا رہے ہیں، 11 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، یا 8 سال کا روزہ رکھا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، رکھا سکتے ہیں، لیکن شریعت کی طرف سے اگر وہ بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کو پوچھ نہیں ہوگی، اس کو عذاب نہیں ہوگا، وہ عذاب میں گرفتار نہیں ہوگا، تو روزہ کیوں نہیں رکھا، اللہ کی بارگاہ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ لیکن یہ 3 چیزیں جس میں بھی پائی جاتی ہے، مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اس کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے پوچھ ہے، اور ایسی پوچھ ہے عزیزان محترم، یاد رکھے روزہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ علماء اکرام قرآن اور احادیث کے اندر تحقیق کرتے ہوئے یہ بات کو بیان فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ اچھا خاصا رہ کر جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، رمضان المبارک کے بعد اس کی قضا اگر کر بھی لے تو یہ ثواب کو وہ نہیں پہنچ سکتا، یہ ثواب کو وہ نہیں پا سکتا۔ قضا تو کرنا ہی ہے، لیکن یہ روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ کب تک نہیں پا سکتا؟ تو بیان فرماتے ساری زندگی بھی روزہ رکھ لے رمضان کو چھوڑ کر، تو یہ رمضان المبارک کے روزے کے جو فیوز و برکات ہے، ساری زندگی بھی اگر وہ روزہ رکھے گا وہ فیوز و برکات کو وہ نہیں پا سکے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی اہمیت کا حامل یہ روزہ ہے۔ اب دیکھو فضیلتیں برکتیں بہت ساری ہے، اور ایک پہلو دنیا کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے، طبی لحاظ سے انسان کے لیے بہت سارے فائدے اس کے اندر رکھ دیے گئے ہیں۔ آج جدید سائنس کے اندر ترقی کی جا رہی ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے
مسلمانوں کا جو روزہ ہوتا ہے سال میں ایک مرتبہ سارے رمضان کا جو روزہ رکھتا ہے مسلمان، اس سے اس کے لیے کیا کیا فائدے ہیں۔ اور ریسرچ کرنے میں دیکھا جائے امریکہ، یورپ، یہ ایسے کنٹریز اس پر ریسرچ کرتے ہیں، اور 1-2 سال کی ریسرچ ان پر نہیں ہے، قریب 25 سال سے زائد یہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں مسلمانوں کا جو روزہ ہے اگر یہ روزہ کوئی رکھ لے تو کئی بیماریوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ خاص طور پر کینسر کی جو بیماری ہوتی ہے اس بیماری سے وہ بچ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد غیر کہہ رہے ہیں، حضور علیہ السلام تو 1400 سال پہلے بیان فرما دیے، تم روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ سرکار کے فرمان پر ہم کو یقین نہیں، اور جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے میں بیمار ہو جاؤں گا، میرے بیماریاں بڑھ جائیں گے، جو خیال کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر یقین نہیں۔ حضور علیہ السلام کیا بیان فرما رہے ہیں؟ روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ گے۔ آج ریسرچ جو کیا جا رہا ہے 25 سال تک ریسرچ کر کیا بیان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جو روزہ ہوتا ہے وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے معدے کی جو بیماریاں ہوتی ہے وہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ سال بھر انسان اندر ڈالتے ہی رہتا ہے، اور یہاں تک کہ جب آرام بھی کرتا ہے اللہ تعالی ہمارے اندر ایسا نظام رکھا ہے کہ اندر کے مشین سب کے سب کام کرتے رہتے ہیں۔ جیسا ہی اٹھ جاتا ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے، انسان جیسا اٹھ گیا تو اس کا سارا پیٹ خالی ہو جاتا ہے، ضرورت کو جاتا ہے سارا پیٹ خالی ہو جاتا ہے۔ تو جب سوتا بھی ہے تو انسان کے جسم کے اعضاء کے اندر اس طرح سے قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا کہ وہ کام کرتے رہتے ہیں، جو بھی انسان کھاتا ہے اس کو ہضم کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ جو تمہارے اندر جو میں نے مشینوں کو رکھا ہے، ایسے لاجواب مشینوں کو رکھا ہے کہ تم کھانا ڈالتے ہو، پانی ڈالتے ہو، کسی بھی قسم کی حلال طریقے سے روزی کو تم اندر ڈالتے ہو تو اس کے اندر ہضمات کی جو میں نے قوتیں رکھی ہیں، 1 مہینہ اس کو ایسا ریسٹ دو جا کے وہ ایسا ریفریش تمہارے اندر سے وہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ 70 ماہوں کی محبت کا رکھنے والا، اپنے تو اپنے غیروں کو رزق دینے والا، رمضان آ جائے تو اللہ تعالیٰ بھوکا رہو کیوں کہہ رہا ہے؟ وجہ کیا ہے بھوکا رہو کہنے کے؟ اس لیے کہ اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، جسمانی اعتبار سے بھی فائدہ ہے، روحانی اعتبار سے بھی فائدہ ہے، تمہاری جسمانی قوتیں بھی بڑھتی ہے، روحانی قوتیں بھی بڑھتی ہیں، اور یہ تو جسم کا فائدہ ہے، اور آخرت کے فائدے تو بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ تو آج خاص طور پر ایسے نوجوان بھی ہیں جو اچھے خاصے ہیں روزہ نہیں رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میں روزہ رکھوں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، میں روزہ رکھوں گا تو میرے جسم کی قوتیں ختم ہو جائے گی، میں کمزور پڑ جاؤں گا، لاغر ہو جاؤں گا۔ اس طرح سے تصور رکھنے والوں ذرا دیکھو، آج کل کا انگریز یہ کہہ رہا ہے، ریسرچ کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں تمہارے معدے کی ساری بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ اپنے تو اپنے غیر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، اگر ایک مریض کو ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، بیمار ہو جائیں گے، تو ساری چیزوں کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ رب کائنات یہاں کہہ رہا ہے کہ بندے صبح سحر کر، شام میں افطار کر، دن بھر بھوکا رہے، میں تجھے ساری نعمتیں عطا کر دوں گا، اس کا بدل میں خود بن جاؤں گا۔ مطلب کیا ہے؟ اے بندے تو قیامت کے دن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
میں تیرا ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کا ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام کیا بیان فرماتے ہیں، من کان للہ کان اللہ لہ، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ اس بندے کا ہو جاتا ہے، نہ اسے عذابات کی فکر ہوتی ہے، نہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و جلال کی فکر ہوتی ہے، وہ بندہ ایسا عیش و آرام سے قیامت میں رہتا ہے، میرا پروردگار مجھ سے راضی ہے، میرا پروردگار مجھ سے خوش ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اتنے انعامات نہیں، جو بندہ چاہے گا اس طرح سے اس کو نواز دے گا۔ اب تک تو کیا تھا، بندے کو یہ کام کرو تو اتنا ثواب، وہ کام کرو تو اتنا ثواب، اب سب ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بندہ جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ طبی لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے تو اتنے فوائد کو ذکر کیا گیا کہ جب انسان معدے کو ریسٹ دیتا ہے اس کے اندر وہ ایسا ریفریش ہو جاتا ہے، پھر سے اچھی طرح سے وہ کام کرنے لگتا ہے، اور ایسا وہ کام کرنے لگتا ہے کہ کئی بیماریوں کا ذکر کیا گیا، نئے بیماریوں کا، جس سے شوگر کنٹرول ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جسم کے اندر جو فیٹ ہوتا ہے، چربی ہوتی ہے، زائد چربی ہوتی ہے، وہ گلا دیتا ہے، اور انسان کے اندر خون کا جو دوران ہوتا ہے، جو ہارٹ کی جتنی بیماریاں ہوتی ہیں، والوں کا بلاک ہونا کرنا، یہ جتنی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ روزے کی برکت سے الحمدللہ وہ آٹومیٹک اس کے اندر سے چینجز آنے لگتا ہے، کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو کتنے فائدے ہیں، غور کریں عزیزان محترم۔ دل کی بیماریوں کے لیے بہترین دوا ہے تو وہ روزہ ہے۔ اور یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بیماریاں رکھا اتنی بیماریوں کے دوائیں بھی دنیا کے اندر ہے۔ بعض ایسی بیماریاں ہیں جس کی دوائیں بھی نہیں ہے، لیکن ان میں سے انسان کے جسم کے اندر ایسی بیماریاں ہیں، وہ بیماریاں، وہ چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں انسان کے اندر، وہ چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کا دنیا کا کوئی ٹیبلٹ آپ کو کام نہیں کرے گا، کوئی گولی آپ کو کام نہیں کرے گی۔ وہ ساری انسان کے اندر پیدا ہونے والی بیماریاں، جو ایسڈ پیدا ہوتا ہے اور جو فاسد مادوں کے ذریعے سے جیسے چیزیں اندر پیدا ہوتی ہیں، وہ چیزوں کو ختم کرنے کے لیے دنیا کے اندر کوئی دوا نہیں بنی گئی، اور اس کی دوا ہے تو وہ روزہ ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو بھوک کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہونے والی جو چیزیں ہیں اس کو آہستہ آہستہ وہ کھانے لگتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ساری بیماریاں اس کی چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے زکات ہے، اور تمہارے جسم کی زکات وہ روزہ ہے۔ تو زکات سے مراد کیا ہے؟ عربی کے اندر زکات کے معنی آتے ہیں، زکا یزکی کے معنی آتے ہیں پاک کر دینا۔ تو تمہارا جسم کیسے پاک ہوتا ہے؟ تمہارے جسم کی زکات روزہ ہے، تو وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے تمہارا جسم پاک ہو جاتا ہے، تمہارا معدہ پاک ہو جاتا ہے، تمہارے اندر کی بیماریاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر ایسا کرم کرتا ہے کہ اس کے ہارٹ کی ساری بیماریاں چلی جاتی ہیں، اور اس کے اندر جتنی بیماریاں ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کر بندہ انسان روزہ رکھتا ہے، آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں ختم ہونے لگتی ہیں۔ تو یہ آج غیر ریسرچ کر کے کہہ رہے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ مسلمان جو روزہ رکھتے ہیں اگر کوئی عادت ڈال لے گا تو یہ بڑی آنے والی بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ ایک تو کینسر سے محفوظ، اس کے بعد یہ ساری بیماریوں سے محفوظ، اس کے علاوہ اور بہت ساری بیماریوں کے نام ذکر کرتے ہیں، یہ ساری بیماریوں سے وہ بچ جائے گا۔ آپ غور کریں عزیزان محترم، انسان اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ ورزش کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے،
دوڑتا ہے، واکنگ کرتا ہے، نئے نئے طریقے جو ہے وہ کرنے لگتا ہے، الگ الگ ناموں کے ذریعے، کوئی یوگا کے ذریعے، فلاں ذریعے جم جا کر کے ہر طرح سے اپنے آپ کو فٹنس رکھنے کے لیے ہر طرح سے کوششیں کرنے لگتا ہے۔ اسلام نے منع بھی نہیں کی آپ کو۔ آپ طاقتور بننا چاہتے ہیں، جم جاتے ہیں تو آپ جائیں، اسلام نے منع نہیں کیا آپ کو۔ یہ ساری چیزیں جو آپ کی کرتے ہیں کرے، اسلام نے منع نہیں کیا۔ لیکن قدرت کا قانون دیکھو، قدرت نے ایک طریقہ بتایا، وہ طریقے کو چھوڑ کر دنیا والے جو طریقے بتا رہے اس کو فالو ہو رہے ہیں، جو رب کائنات بتا رہا ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس پر حسرت کرتا ہے قرآن، اس پر ایسے لوگوں پر ندامت کرتا ہے کہ یہ لوگ رب کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر ساری دنیا کے فارمولے کو آزما رہے ہیں۔ حقیقت میں صحت چاہتے ہو، روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت عطا فرمائے گا۔ حقیقت میں اگر تم روحانی قوتیں چاہتے ہو، جسمانی قوتیں چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دونوں چیزیں تمہارے اندر اضافہ فرما دے گا، تمہارے ایمان میں بھی اضافہ فرمائے گا، اور کرم دنیا اور آخرت میں کرم بندے پر ایسا ہوگا، گناہ ایک طرف سے معاف ہو رہے ہیں، ایک طرف سے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہے، ایک طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے جاگنے کو، کاروبار کرنے کو، اس کے نمازیں پڑھنے کو، اس کے سونے کو، ہر ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ شمار کر رہا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہے، عبادت، تھک گیا پڑھ کر سو رہا ہے، اس کا عبادت، کروٹیں بدل رہا ہے تب بھی عبادت۔ حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، جس بستر پر روزے دار بندہ سوتا ہے وہ بستر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ مولا یہ روزے دار مجھ پر سو رہا ہے، اس کو جنت کا اعلیٰ فرش اس کے لیے تو انتظام فرما دے۔ اور جو بندہ لباس پہنتا ہے، کپڑا پہنتا ہے، وہ کپڑا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا اس کو جنت کا لباس عطا فرما دے، اس کو جنت کا لباس عطا فرما۔ روزے داروں کے لیے اتنی فضیلتیں ہیں، حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر 18,000 جو مخلوقات ہیں ان میں سے سمندر میں رہنے والی جو خاص طور پر مخلوقات ہے، حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کل کائنات کی مخلوقات روزے داروں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں سمندر میں رہنے والی جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ مچھلیاں بھی روزے داروں کے لیے دعا کرتی ہے کہ مولا روزے دار کی مغفرت فرما دے، مولا اس کے درجات کو بلند فرما دے، اس کو دنیا اور آخرت میں سرخ روئی عطا فرما، کامیابی عطا فرما۔ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ آپ اندازہ لگائے عزیزان محترم، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ کا بچہ انٹر پڑھ رہا ہے، بالغ ہو گیا ہے، باپ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں بچے سے روزہ رکھاؤں تو اس کی تعلیم چھوٹ جائے گی، وہ تعلیم میں کمزور پڑ جائے گا، اس کے لیے ایگزام سے قریب ہے۔ یہ سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ آپ کا بچہ روزہ رکھے گا تو آپ اس پر ظلم نہیں کر رہے ہیں، آپ اس پر کرم کر رہے ہیں، اس کو جہنم میں جانے سے بچا رہے ہیں، کیونکہ وہ عاقل ہے، مسلمان ہے، بالغ ہے۔ اب اس پر روزہ فرض ہو گیا، ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان کو ترغیب دلائے روزہ رکھنے کے لیے اور ان پر سختی کرے کہ بیٹا روزہ رکھو، محبت سے، پیار سے۔ اگر نہیں سن رہا ہے تو سختی سے اس سے لیے کہے کہ تم روزہ رکھنا تمہارے لیے مہینہ بھر ضروری ہے۔ بعض لوگ اپنے ذہن کے حساب سے کچھ قانون کو بنا لیے، وہ قانون ان کا یہ ہے شب قدر سے 3 دن ہم روزے رکھ جائیں گے، سارے مہینے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ کس نے قانون بیان کیا عزیزان محترم؟ کیا قرآن کے اندر یہ قانون ملتا ہے؟ احادیث کے اندر یا فقہ کے اندر یا کوئی بزرگان دین، کسی بزرگان دین نے یہ کہا ہو شب قدر سے 3 دن روزے رکھ لو
تو سارے مہینے کا ثواب تم کو مل جائے گا، سارا مہینہ تم جیسا چاہے ویسا گزار لو۔ عزیزان محترم، ایک روزے کی قضا، جیسا میں ابھی نے آپ کے سامنے بیان کیا، ایک روزے کی قضا ساری زندگی روزہ رکھیں گے تب بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یاد رکھے یہ ایسے مسائل ہیں روزے کے، ایک انسان رمضان المبارک میں بیمار ہو گیا، اچھا خاصا تھا، بیمار ہو گیا، شریعت کیا کہتی ہے اس کے لیے؟ روزہ رکھنے کی طاقت ختم ہو گئی، نہیں رکھ سکتا، ناتوان ہو گیا، 103 ڈگری بخار اس کو آ گیا، یا پیٹ کا درد، سر کا، ایسے کوئی بیماریاں آ گئے کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سک رہا ہے۔ کیا شریعت اس پر دباؤ ڈال رہی ہے؟ نہیں ڈال رہی ہے، روزہ چھوڑ دو۔ تم سفر کر رہے ہیں، سفر کے اندر تم کو کوئی ایسی سہولت نہیں ہے کہ تم سحر کر سکو، تو وہ بھی سفر کتنا ہو، 92 کلومیٹر سے بڑھ کر ہو، ایسی صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے، آپشن رکھی ہے، چاہے تو روزہ تم چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جتنے روزے چھٹے بقیہ رمضان کے بعد ان کو رہنا ضروری ہے۔ اور بعض ایسے مریض ہیں جو ہمیشہ کے مریض ہے، ایک مریض وقتی طور پر اچھے خاصے تھے، بیمار ہو گئے، اور ایک مریض ایسے ہیں ہمیشہ کے دائمی طور پر بیمار ہے۔ اب وہ ان کی زندگی بھر کی یہی کیفیت ہے، وقت پر کھانا نہیں کھائیں گے تو وہ چکر آ کر گر جانا، یا پھر بیماریاں ان کے ایسے بڑھ جانا کہ وہ دیکھنا، چلنا پھرنا مشکل ان کے لیے ہو جانا، یہ کیفیت ہمیشہ کی ان کو ہے۔ بعض لوگ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت کے اندر ایک آپشن یہ دیا گیا، وہ ہر روزے کے بدلے ایک صدقے فطر نکال کر غرباء اور مساکین میں دے دے۔ اب صدقے فطر کتنا ہوتا ہے؟ جامعہ نظامیہ کے فتوے کے لحاظ سے کچھ کم 1.5 کلو کے اندر، آپ جتنا بڑھ کر دے رہے ہیں اتنا آپ کے لیے اچھا، لیکن اس سے کم تو نہیں ہونا، کہ ہر روزے کے بدلے ایک صدقے فطر نکال کر غرباء اور مساکین کو دے دینا۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ ساری زندگی ان کا یہی معمول ہے۔ بعض لوگ اچھے خاصے ہوتے ہیں، وہ اپنے جسم کے لحاظ سے خود یہ طے کر لیتے ہیں، اب میں نہیں رکھ سکا تو کبھی بھی نہیں رکھ سکوں گا، یہ غلط ہے۔ شریعت تو یہ اجازت دے رہی ہے، اس کے باڈی کو چیک اپ کر کے ڈاکٹر اس کو یہ کہے، تو ڈاکٹروں میں بھی کیسے ڈاکٹر جو متشرع ڈاکٹر ہو، جو شریعت جانتے ہو، ایسے ڈاکٹر اس پیشنٹ کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرے تو جب جا کر اس پر یہ حکم لگتا ہے۔ بعض لوگ اچھے خاصے ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ اچھے خاصے رہنے کے بعد اپنے آپ میں یہ تصور کر لیتے ہیں کہ اب میں روزہ نہیں رکھ سکوں گا، یہ سراسر غلط ہے۔ وقتی طور پر بیمار ہونے کی وجہ سے یہ فیصلہ کر لینا یہ سراسر غلط ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کی طبیعت کے لحاظ سے سردی کا موسم اگر آ جائے آرام سے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے یہ صدقے فطر دے کر میں بچ جاؤں گا سمجھیں گے تو نہیں ہوگا۔ سردی کے موسم میں آپ روزہ رکھ سک رہے ہیں، آپ کے جسم میں اتنی طاقت ہے، چاہے آپ کی عمر زیادہ ہو جائے یا پھر کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی بیماری کے شکار ہو گئے، تب آپ کے اندر اتنی تو کم از کم صلاحیت ہے، اتنی تو کم از کم آپ کے جسم کے اندر قوت ہے۔ آپ گرما کے موسم میں اگر نہیں رکھ سکے، سردی کے موسم میں رکھ سکتے ہیں، جب دن چھوٹا ہو جاتا ہے آپ رکھ سکتے ہیں۔ شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ صدقے فطر نکال کر یہ سمجھو کہ اپنے آپ کو میں صدقے فطر نکال دیا، ہر روزے کا فدیہ نکال دیا، اب میں روزوں سے بری ہوں، یہ ہرگز ان کے لیے نہیں ہے۔ مسائل کو سمجھنا ضروری ہے عزیزان محترم، خاص طور پر شریعت کا جب معاملہ آتا ہے اپنے ذہن کو دخل نہیں دینا۔
شریعت کے مطابق کیا شریعت کہتی ہے اس کے برابر فیصلہ کرنا، یا صحیح العقیدہ صحیح عالم دین سے معلومات کرنا، شریعت کی روشنی کو جاننے کی کوشش کرنا، جب جا کر یہ فیصلہ لینا ان کے لیے ضروری ہے۔ تو یاد رکھیں عزیزان محترم، جو اکثر نوجوان حضرات اچھے خاصے ہوتے ہیں لیکن رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنا اتنا ان کے لیے شاق ہو جاتا ہے، اتنا دشواری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دشوار سمجھتے ہیں۔ کتنا بڑا عذاب ہے عزیزان محترم، یاد رکھیں فرض روزہ ہے، ایسا فرض ہے عورتوں کے لیے۔ آپ دیکھیں مسئلہ دیکھیں، ناپاک جب عورت ہوتی ہے تو ان کے لیے کیا ہے، نمازیں معاف ہے، نمازوں کی کوئی قضا ان کے لیے نہیں ہے، جتنے بھی ان کے دن ناپاکی کے ہوتے ہیں اتنے دن ان کے لیے کیا ہے، نمازیں معاف ہے۔ روزے کا معاملہ آتا ہے تو کیا ہے، جتنے روزے چھوٹ گئے ناپاکی کی وجہ سے اتنے روزے رمضان کے بعد قضا کرنا ان کے لیے ضروری ہے، اتنے روزے ان کے لیے قضا ہے۔ تو روزوں کی قضا ان کے لیے ہے، نماز کی قضا ان کے لیے نہیں ہے۔ تو روزے کی اہمیت اندازہ لگائے، یہ سال میں ایک مرتبہ آنے والا ہے، اور ڈاکٹر کے کہنے سے انسان ہر چیز چھوڑ رہا ہے، خالق کائنات یا بلا بلا کر رحمتیں بانٹ رہا ہے، بندے آ جا میرے دامن میں تجھے رحمتوں سے مالا مال کر دوں گا، اور ایسے وقت میں تجھے کھلاؤں گا، ایسے وقت میں تیرا انتظام کروں گا جب ہر بندہ گناہگار بندہ نفسی کی حالت رہے گی، قیامت کا میدان ہوگا، انسان نفسی حالت میں رہیں گے، بھوک اور پیاس کی شدت ایسی اس پر ہوتے رہے گی۔ ایسے میں ایک دروازہ ایسا کھلے گا جس دروازے کا نام ریان رکھا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اس دروازے کو کھول دو، وہ ریان دروازہ کھول دیا جائے گا، فرشتے ندا دیں گے، کون ہے جو دنیا میں رب کے فرمان کے مطابق روزہ رکھا کرتے تھے؟ روزے دار سب کے سب اٹھ جائیں گے، جو دنیا کے اندر اچھے خاصے رہ کر روزہ نہیں رکھتے تھے وہ اٹھنے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا جلال ایسا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو روزے دار کہہ کر اٹھ نہیں سکیں گے، کیونکہ وہاں جھوٹ چلنے والا نہیں، سارے روزے دار کھڑے ہو جائیں گے۔ پروردگار عالم وہ تمام روزے دار سے کہے گا اس ریان دروازے سے ان روزے داروں کو اندر داخل کرو، ایک اسپیشل دعوت ان کو کرنا ہے، دسترخوان لگا دیا جائے گا، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی گزریں گے، بے روزے دار اس دروازے سے نہیں گزر پائے گا، اور جب وہ روزے دار اس میں گزریں گے عالی شان دسترخوان ہوگا، ان کی بھوک اور پیاس سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دے گا۔ یاد رکھے عزیزان محترم، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ مہمان ہمارے پاس آیا ہے، اس کی قدر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ایک ایک لمحہ اس کی ہمارے اندر قدر ہو، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے فکر میں، اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے، اللہ کے کلام کو سمجھتے ہوئے، روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے ہم اور آپ کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے فوائد احادیث کے اندر بہت سارے ذکر کیے گئے، وقت اتنا نہیں ہے کہ اور چیزیں آپ کے سامنے بیان کر سکے، صرف مختصراً میں آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے روزے دار اور اس کے جسمانی طبی لحاظ سے کیا فوائد ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر روزے داروں کی کیا فضیلت ذکر کی گئی ہے، بالکل مختصر انداز میں چند باتیں میں نے آپ حضرات کے گوشے گزار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم کہنے والوں کو، سننے والوں کو، ہر دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔